Honorable Senator Ali Zafar. چیئرمین صاحب جو ابھی قانون موجود ہے اس میں اس اوفینس کی، اس کرائم کی، اس جرم کی سزا، سب سے بڑی سزا جو ہے سزائے موت، وہ ابھی تک اس میں ہے اور اس کو ہم پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں جہاں تک اس سزا کا تعلق ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ وہ سزا سر عام ہونی چاہیے، جو امینڈمنٹ پرپوز کی گئی ہے، ہماری نظر میں وہ امینڈمنٹ درست نہیں. آج کل کے زمانے میں، آج کل کے معاشرے میں اس کی ضرورت نہیں، بلکہ جو ضرورت ہے ہماری نظر میں اس وقت جو قانون ہے وہ ہماری کمیٹی نے ہی پاس کیا تھا، سینٹ کی کمیٹی نے، لا اینڈ جسٹس. جو ضرورت ہے وہ ہے انویسٹیگیشن کو اور مضبوط کرنا، اور جب وہ کیس کا عدالتوں میں تو اس کا پروسیجر کو زیادہ مضبوط کرنے کی. میرا خیال اگر یہ ہم اس پہ کانسنٹریٹ کریں بجائے یہ کہ ہم اس کو ڈیمونسٹریٹ کریں کہ سزائیں عام ہونی چاہیے اور سڑکوں پہ ہونی چاہیے، اس کے بجائے میرا خیال ہے یہ دو ایسپیکٹس ہیں جس پہ ضرورت ہے ہمیں کانسنٹریٹ کرنے کی. تھینک یو. Honorable Senator Tahir Bizanjo. سر یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ ہمارا جو نظام انصاف ہے یہ ملک کے حالیہ داندلی زدہ انتخابات کی طرح بہت بدحال ہے. اگر آپ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں تو تب شاید یہ پھانسی کی نوبتیں بھی نہیں آتی. جیسا ہمارے رفقا نے بالکل درست فرمایا کہ آپ مجرموں کی اصلاح کریں، آپ ان کی تربیت کریں، آپ کپڑے اور مکان کا تلاش. آج کل تو میرے خیال میں ہماری آبادی کی بڑی اکثریت تو پہلے ہی سے نفسیاتی مریض کا شکار ہے. جس قسم کی معاشی بدحالی ہے، نہ گھر میں روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے. تو سر مختصراً یہ کہ میں بھی سر عام پھانسی کے حق میں نہیں ہوں. تھینک یو سر. محترم جناب سینیٹر سعدیہ عباسی صاحب. تھینک یو مسٹر چیئرمین. مسٹر چیئرمین، جو میرے کولیگز نے باتیں کی ہیں میں ان کو انڈورس کرتی ہوں. جو بڑی تفصیل سے سینیٹر شہری رحمان نے بات کی ہے، تو میں مزید اس میں صرف یہی کہوں گی کہ میں اس بل کو اپوز کرتی ہوں، اور ایک ایسا بل جو معاشرے کو بروٹلائز کرے، جو کسی قسم کے انصاف کی بات نہیں ہے، جو معاشرے کو ایسی طرف لے کے جانا کہ جس معاشرے میں لوگوں کی زندگیوں کو مشکل بنانا اور مزید مشکل بنانا. اسی پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ سر عام کوڑے لگائے گئے تھے. جو اس کا رد عمل تھا دنیا بھر میں اور جو پاکستان میں، وہ سب کو معلوم ہے. اس لیے ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو معاشرے کو مزید بدنام کریں. تھینک یو مسٹر چیئرمین. Motion has been talked out. جی privilege motion move کریں جناب. Honorable Senator دوست محمد خان صاحب. سر آپ کو بھی دیتے ہیں، آپ لیٹ آئے تھے، میں لیتا ہوں آپ کا سر ابھی 2 منٹ بس اس کے بعد. سر تھینک یو سر، بیٹھیے سر. یہ ایجنڈا لیتے ہیں سر، یہ پریولیج موشن ہے 2. جی بہت بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب کہ آپ کبھی کبھی ہمارے اوپر شفقت فرما دیتے ہیں. آپ کی یاد ویسے ہمیں بہت یاد آئے گی جب آپ اس کرسی پہ نہیں ہوں گے. سر میرے ساتھ جو ہوا ایز اے سینیٹر اور اس اگست اس کے سینیٹر کے ساتھ جو ہوا سر انتہائی برا ہوا. سر ہم نے اپنے پارٹی ورکرز کے میٹنگ کو بلایا تھا، ٹانگ میں بلایا تھا. سر ہم گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح قبائلی جرگہ کرتے ہیں ہم جرگہ کر رہے تھے، اور الیکشن کے لیے جی ہم پلاننگ کر رہے تھے. اچانک سر ٹانگ پولیس اور اپر ساؤتھ وزیرستان کی پولیس نے ہمارے اوپر حملہ کرتی. ہمارے ایک بار کونسل کے جو پریزیڈنٹ ہے شیرپاؤ ایڈوکیٹ اور دوسرے 2 وکیلوں کو پکڑا، اور ساتھ میں ہمارے اور ورکروں کو پکڑا. سر مجھے ڈی پی او نے آرڈر دیا کہ آپ فوراً میرے دفتر میں آپ پہنچ جائے. سر ہم قانون کے احترام کرنے والے ہیں. میں اس کے دفتر پہنچا. اچھا وہ دفتر میں نہیں تھا، اس کے اردلی تھا یا کوئی تھا. اس نے کہا جی آپ ڈی پی او ڈی ایس پی ہیں آپ کا پولیس اسٹیشن ٹانگ میں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے. سر میں وہاں پہ بھی چلا گیا.
DSP ने मुझे 4 घंटे बाहर बिठाया था सर। इतनी सख्त सर्दी थी और इतना सख्त फॉग था कि सर मुझे ब्रोंकाइटिस हुआ और मैं 2 दिन अस्पताल में पड़ा रहा सर, इनके ये जो पुलिस के कंडू की वजह से। मैंने कहा कि मेरे वर्कर गिरफ्तार हैं तो आप मुझे गिरफ्तार कर ले ताकि मैं जरा ठंड से बच जाऊं और कोई कमरा मिल जाए या कोई कंबल मिल जाए, लेकिन उसने कहा नहीं हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे सर। फिर मैंने सर IGP इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के PK को टेलीफोन किया, उसके PA ने मेरा नंबर नोट किया। मैंने RPO DI खान को टेलीफोन किया, उसने मेरा नंबर अटेंड नहीं किया। मैंने दोबारा DPOs को ये किया, लेकिन उन लोगों ने मेरा नंबर अटेंड किया। सर हमारी एक सपोर्टर की गाड़ी थी, वो अभी भी पुलिस स्टेशन टांग में खड़ी है, उसमें सर 10 लाख रुपए थे। 10 लाख रुपए थे सर, मैं इस हाउस में झूठ नहीं बोल सकता। 10 लाख रुपए थे, उनके शीशे तोड़ के वो 10 लाख रुपए निकाले गए। तो हमारे जो वर्कर है उसने कहा था कि पहले मुझे 10 लाख रुपए चाहिए फिर मैं गाड़ी को रिट्रीव करूंगा। सर मैं एज ए सेनेटर सर मेरी इतनी सख्त बेइज्जती हुई कि लोगों के सामने मेरी ये हुई कि आपके साथ ये क्या हो रहा है। तो मैं इस हाउस में सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर कि एक तो प्रिविलेज कमेटी में भेज दें, IGP को बुलाया जाए, RPO DI खान को बुलाया जाए, DPO टांक और DPO अपर वजिस्तान, और साथ में हमारे ऊपर एक फिरौन DSP है टांक का सर, लोग बड़े तंग है, उसको भी बुलाया जाए ताकि दूध का दूध और जरूर जी। मैटर रेफर टू स्टैंडिंग प्रिविलेज कमेटी और इन सबको बुलाएं और आप लिख के भी यहाँ दे दें ताकि पता चले किस किस को बुलाना है जी। लिख को दिया हुआ है। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। ऑनरेबल सेनेटर वकार मेहदी, प्रिविलेज मोशन प्लीज। शुक्रिया चेयरमैन साहब। मैं प्रिविलेज मोशन एक सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध के हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूं कि मैंने एक आम सिपाही था, एंटी इंक्रूटमेंट फोर्स है सिंध में, वो उसके कंप्यूटर अथॉरिटी सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होते हैं। मैंने मुतादिद बार उनको कॉल्स की, उसके लिए मैं मिलना चाहता था या बात करना चाहता था। उन्होंने व्हाट्सएप कॉल, मोबाइल कॉल और लैंडलाइन कॉल्स, उस पर कोई रिप्लाई नहीं किया और मुसलसल मैं उनसे तकरीबन 1 महीने तक ये रब्ता करने की कोशिश करता रहा, जिसके बायस मुझे मजबूरन यहाँ सेनेट में ये जमा कराना पड़ा। लिहाजा मैं आपकी इजाज़त से इसको पढ़ना चाहता हूँ। जी पढ़ें प्लीज। I, Senator Syed Waqar Mehdi, said that I tried to repeatedly contact Mr. Zahid Ali Abbasi, Revenue Sindh, Government of Sindh, to undertake an issue of public importance, but the officer flatly refused to reply with the undersigned and turned down my repeated calls. This attitude of the incumbent was quite humiliating and a breach of privilege not only of the undersigned but also this august house. I therefore requested that privilege motion may kindly be admitted and referred to the concerned committee.